زور سے بولے حضور کی سنت ہے نا، اس کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے. اور رب قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ. اللہ فرماتا ہے اے مرد تم عورتوں کے لیے لباس ہو، اے عورت تم مردوں کے لیے لباس ہو. یعنی دونوں لباس کا کام کیا ہے؟ عیب کو چھپانا. کیا ہے؟ عیب کو چھپانا. اگر بیوی کے اندر کوئی عیب ہو تو شوہر کو یہ چاہیے کہ اپنی بیوی کے عیب کو چھپائیں، اور جو بیوی کے عیب کو چھپائے گا دنیا میں اللہ اسے میدان محشر کی رسوائی سے بچائے گا. سبحان اللہ. جو بیوی دنیا میں اپنے شوہروں کو عیب کو چھپائے گی، شکایتیں اپنے سہیلیوں کے پاس، اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں نہیں کرے گی، اللہ فرماتا ہے وہ عورت روز قیامت اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں جائے گی. سبحان اللہ. کیونکہ دونوں کا یہ مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو عیب کو چھپا دینا. دوستو حباب سے نہ شکایت کرنا کہ یار میری بیوی ایسی ہے، میری بیوی ایسی ہے. بیوی کو یہ نہیں چاہیے کہنا کہ ہمارے شوہر ٹھیک نہیں ہے، ہمارے شوہر اس قابل نہیں ہے. اللہ نے اسے جس قابل بنایا ہے تیرا سرکار بنایا ہے، وہ تیرا ہر چیز ہے. اب تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تو اپنے شوہروں کو ہونے کی تعمیر کرو، کیونکہ اللہ کے حضور نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ زہرا سے، اے بیٹی فاطمہ زہرا پوری زندگی اپنے شوہر کو خدمت کرتے رہنا، اور وہ چیز اپنے شوہر سے نہ کرنا، وہ چیز اپنے شوہر سے نہ مانگنا تم کے پاس موجود نہ ہو. حضرت فاطمہ زہرا ہے، کئی روز حضرت فاطمہ زہرا کئی روز سے خدمت ہوتی ہے، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ میرے شوہر کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود یہ نہیں کہ ابھی میرے سرکار مجھے بھوک لگی ہے، نماز پڑھتی، اللہ کا شکر کرتی، سے طلب کیا کرتی. آج ہمارا اور آپ کا مشن ہو گیا ہے، ہم اور آپ رب سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، رب سے مانگنا چھوڑ دیا ہے. اللہ کے حضور فرماتے ہیں، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر میں نمک بھی کم ہو جائے، اگر تمہارے گھر میں نمک بھی کم ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے رب سے مانگا کرو. کسے مانگا کرو؟ زور سے رب سے مانگا کرو. جب بیمار ہو جاؤ تو مسلح بچھاؤ، اپنی بات میں مسلح بچھا کر کے ہو سکے رب کی بات میں فریاد کرو. مولا میں تیرا سچار بنتا ہوں، مولا میں تیرا سچار بنتا ہوں، مولا میں تیرا ساتھی بنتا ہوں. دن رات میں گناہ کرتا ہوں، لیکن اے اللہ تو رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. اے اللہ تو رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. اے اللہ میری پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ تمہاری مصیبتوں کو دور کر دے. مجھے یقین ہے رب کی بات پر جب کوئی بندہ رب کی بات پر نیچے گرائے گا، التجا کرے گا تو اللہ اس کو فریاد کو سن لے گا. اللہ اس کو فریاد کو سن لے گا، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا. لیکن آج اگر ہم آپ سے 500 روپئے مانگیں گے نا تو کل آپ احسان جتلائیے گا، امام صاحب دھیرے بولیے میں نے آپ کو 500 روپیہ دیا تھا، لیکن وہ اتنا بڑا کریم ہے، مجھے اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، کتنا دیتا ہے. ذرا خیال کریں وہ کتنا دیتا ہے. کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے اتنا دے دیا. کتنا بڑا کریم ہے وہ رب. تو ہم اپنے رب سے طلب کیا کریں، ہم اپنے رب سے مانگا کریں. سمجھ رہے ہیں؟ ہم اپنے رب سے مانگا کریں. یقیناً میرا رب وہ رب ہے، وہ رب ہے میرا. بات ہو کبیرہ کہ بندہ چاہے جتنا خطا کار ہو جائے، اگر صدق دل سے توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں فریاد کرے تو یقیناً اللہ اس کی فریاد کو سن لے گا. وہ دل پیدا کرے، وہ ذہن پیدا کرے، وہ ذوق پیدا کرے جس سے اپنے رب سے مانگا جائے، جس وسیلہ سے اپنے رب سے طلب کیا جائے. ہم اپنے رب سے مانگنا چھوڑ دیا ہے. کبھی وقت مل جائے تو نماز پڑھا کرے، کیونکہ نماز دل کا سکون کا نام نماز ہے. کیا ہے؟ دل کا سکون کا نام نماز ہے، معیار زندگی کا نام نماز ہے، مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ نماز ہے، پریشانی کو دور کرنے کا مسئلہ نماز ہے. نماز میں ہر چیز ہے. شرط یہ ہے کہ ہم نماز کو نماز سمجھ کے پڑھیں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی شہادت کیسے ہوئی؟ ذرا ملاحظہ کریں. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. کون سی نماز پڑھا تھے؟ زور سے بولے. فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. تو فجر کی نماز میں آپ نماز پڑھا رہے تھے. اس زمانے میں ابو لولو ایک مجوسی تھا جو ان کے پیچھے تو نماز پڑھتا تھا، لیکن حضرت فاروق اعظم سے بغض رکھتا تھا، کینہ رکھتا تھا.
اور اس نے ایک دن یہ سوچا کہ آج فاروق اعظم کو شہید کر دینا ہے، قتل کر دینا ہے فاروق اعظم کو۔ ابو لولو مجوسی آیا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے اور پہلی صف میں لگا۔ کہاں لگا؟ پہلی صف میں لگا نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نماز پڑھا رہے ہیں، ایک رکعت مکمل ہو گئی، ایک رکعت مکمل ہو گئی حضرت فاروق اعظم کی۔ جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، ہونے کے بعد ابو لولو مجوسی ایسا تلوار نکال کر کے دوسرے جنگل سے بھاگ گیا، ایسا بھاگ گیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے پیٹھ کر کے سینے پر آ گئے، اور حضور فاروق اعظم اللہ اکبر اپنے وقت کو بہت بڑے قریب ہو گیا فاروق اعظم ہے۔ اللہ اکبر کبھی وہ فاروق اعظم جس سے کیسے کسرا کعبہ کرتے تھے، وہ فاروق اعظم جس کے ڈر سے شیطان اپنا راستہ بدل دیا کرتے تھے، وہ فاروق اعظم جب راستہ سے گزرا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہیں جو بدل میں شراب چھپا کر کے نکل کے آ رہے ہیں، جیسے فاروق اعظم کو دیکھا ہم اس کو پسینے چھوڑنے لگے، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ فاروق اعظم دیکھ لے یہ شراب پی رہا ہے، فاروق اعظم دیکھ لے یہ شراب پی رہا ہے، خدا کی قسم۔ اس صحابی رسول کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ مولا آج تو فاروق اعظم سے مجھے بچا دے، میں پھر سے شراب نہیں پیوں گا۔ اے مولا تو آج مجھے فاروق اعظم سے بچا دے، میں پوری زندگی شراب نہیں پیوں گا۔ یہ لفظ بول رہے تھے، چل بھی رہے تھے، کام بھی رہے تھے کہ حضرت فاروق اعظم آ رہے ہیں، کہ پوچھ لیا بدل میں کیا چھپائے جا رہے ہو، کہ اس نے دیکھ لیا کہ شراب ہے تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ دل کے اندر دل سے یہ بات کہی کہ مولا آئندہ میں شراب چھوڑ دوں گا تو مجھے فاروق اعظم سے بچا دو۔ فاروق اعظم آئے، قریب میں آیا، کیا ہے؟ کہ حضور دودھ ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولیے نا، دودھ ہے۔ کیا ہے؟ دودھ ہے۔ کہا کہ دودھ ہے؟ کہا کہ ہاں دودھ ہے۔ کہا دکھاؤ۔ اس میں تو اس نے شراب رکھا تھا، لیکن جب فاروق اعظم نے پوچھا تو کیا کہا؟ دودھ ہے۔ جب نکالا تو واقعی کیا نکلا؟ دودھ نکلا۔ کیا نکلا؟ دودھ نکلا۔ وہ صحابی رسول فوراً